تھے, ہم رہتے تھے اپنے گھر والوں میں ڈر ڈر کے, اللہ سے ڈر ڈر کے رہتے تھے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عذاب رب سے مشفقون تھے. یہ کون لوگ مشفقین ہوں گے؟ جن کے اندر تقویٰ ہوگا. اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے, اللہ کا عذاب جو ہے یہ تقویٰ لے کر آتا ہے. ان عذاب ربهم غیر مامون, اور یہ رب عذاب کا جو ہے بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے. جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ امن میں آ گئے تھے, یہ بے خوف کرنے والی چیز نہیں ہے. اور پھر on top لفروجہم حافظون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. ایمان جو حیا ہے وہ ایمان ہے. حیا پر حملہ ہوا تھا شیطان کا, سب سے پہلا انسان پر جو حملہ ہوا تھا حیا پر ہوا تھا. تو حیا ہے جو ہے یہ ساری بات کر کے فائنل یہ بات کی اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے بعد اس میں ایک سیکشن بھی دے دیا کہ حیا کی حفاظت کریں, لیکن اللہ علی ازواجہم, ازواج کے سامنے آپ کھلے بیٹھیں جیسے ہوں, اور ما ملکت ایمان ہوں, اور جو ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی کہ جو جنگ میں مل گئے تھے, فإنہم غیر ملومین, یعنی ان کے ساتھ آپ جو بھی یعنی جو ریلیشن ہے اس کے لیے فإنہم غیر ملومین, تو ملامت نہیں کیے جائیں گے. شرمگاہوں کی حفاظت یعنی کوئی اور راستہ نہیں اپنانا ہے ایکسپٹ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنا دیا ہے. وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ, اگر کسی نے تلاش کیا اس کے علاوہ کوئی راستہ کوئی ریلیشن کا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. پھر وہ کون لوگ ہیں, اور دوسرے لوگ کون لوگ ہیں؟ جو اپنی امانت کو, وعدوں کو نگراں ہیں. یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں مومن جو ہے, اور اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں. یہ مومن کی خاص نشانی, اور منافقوں کی اس کے اپوزٹ ہے, امانت میں خیانت کرنے والے اور وعدہ کو پورا کرنے والے. والذین هم بشہاداتہم قائمون, اور گواہیوں پر بھی جو ہے قائم رہنے والے, یعنی گواہی نہیں چھپاتے ہیں, کمی نہیں کرتے ہیں. جہاں پر گواہی کی ضرورت ہوتی ہے وہ حق کو بولتے ہیں, وہ قائم ہوتے ہیں, وہ حق کے لیے گواہی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. والذین هم علی صراطہم یحافظون, اس کے بعد اللہ تعالی نے لاسٹ فائنل بات کہ وہ اپنی نمازوں کی دائم ہے, یہاں پہ حفاظت کر رہے ہیں. حفاظت کیا ہے؟ یہ کہ نماز کی ٹائمنگ کی حفاظت ہے, نماز کے ارکان کی حفاظت ہے, نماز سے پہلے جو شرائط ہے اس کی حفاظت ہے, نماز کی جانے سے پہلے جو کیا شرائط ہیں کہ وضو ہے, طہارت ہے, اس قبلہ ہے, اس کی حفاظت ہے کہ قبلے کا خیال کرتے ہیں. پھر نماز کے اندر کے ارکان کی حفاظت کرتے ہیں, پھر نماز کی ٹائمنگ کی حفاظت کرتے ہیں. ان کا دل ڈرتا رہتا ہے کہ میں نے کہیں دیر سے نہ پڑھوں, کہیں ارلی نہ پڑھ لوں. اس کی خاص اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. یہ لوگ کون ہوں گے؟ جنت مکرمون ہوں گے, عزت سے رکھے جائیں گے یہ لوگ. وَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا, تو کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا آپ کی طرف جو دوڑ کر آنے والے ہیں دائیں سے بائیں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت تبلیغ کرتے تھے تو ادھر سے ادھر سے کافر جو ہے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے, اور کبھی غول غبارہ کرتے تھے, کوئی ایسی بات کرتے تھے کہ کسی طرح سے کوئی ان کی بات سنے نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہے کہ دوڑے آ رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹا کر چھوڑ کر کے کہ آپ رک جائیں. انیل شمالی عزین, کہ بائیں دائیں طرف سے بائیں طرف سے آتے ہیں گرو در گرو. کیا کوئی لالچ رکھتا ہے ایتماء کل امری, ہر شخص ان میں سے کہ وہ جنت میں نعیم میں داخل ہو جائے گی؟ اس طرح کی حرکت کر کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے. ہرگز نہیں. بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اسے جو وہ جانتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ایسے کو جنت والوں کی صفت بتائی جا چکی ہے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا جنت والوں کو, اور وہ جانتے ہیں. وہ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون, اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں مشرقوں اور مغربوں کے رب کا کہ اس پہ وہ قادر ہیں. الا ان نبدل خیرا منها, کہ ان کے بدلے کوئی اچھی لے کر آ جائیں گے, ان سے بہتر کوئی لے کر آ جائیں گے, اور یہ ہم پر سبقت نہیں لے جائیں گے. کیونکہ یہ انکار کرنے والے تھے, یہ بار بار انکار کر رہے تھے, آگے میسج نہیں پہنچانے دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے بدلے ہم کسی اور کو لے کر آ جائیں گے. فذرہم, ان کو چھوڑ دو, یخوضوا, یہ ایسی کرتے رہیں, مگن ہوتے رہیں, یلعبوا, وہ کھیل کود تماشے میں رہیں, حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, یہاں تک کہ اس وقت میں مل جائے جو ان کا وعدہ دیا گیا تھا. وہ دن کیا ہوگا؟ یوم یخرجون من الاجداث, ہر کوئی اپنی قبروں سے نکلے گا, اپنی اپنی قبروں سے, سراعن, کیسے دوڑتے ہوئے, جیسے کہ آستانوں کی طرف وہ دوڑتے تھے. ایسے جیسے دنیا میں وہ آستانوں کی طرف کوئی مشکل آتی تھی وہ جاتے تھے اپنے اپنے مزاروں اور آستانوں, اور جن کو وہ شرک کرتے تھے ان کی طرف دوڑتے تھے. اسی طرح سے وہ دوڑیں گے آستانوں الی نصب, یہ اس آستانے کی طرف کا اشارہ ہے کہ وہ جس طرح سے وہاں دنیا میں دوڑتے تھے. اور کیا ہوگا اس وقت؟ خاشعۃ ابصارہم, نگاہیں جھکی بھی ہوں گی, دبی بھی ہوں گی, ڈری بھی ہوں گی, چھاری ہوگی ان کے پاس ذلت. اور یہ وہ دن ہے, ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون, بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن ہے جو وہ وعدہ دیے گئے تھے.
تو آپ سسم کو کہا کہ صبر کیجیے اور خوبصورت صبر، اور یہاں صبر کی تفصیل ہے آگے صبر کی تفصیل کس کے بارے میں؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں. انہوں نے جو ہے 950 ایئرس تک صبر کیا تھا. تو صبر کی بات کر کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں. آدم علیہ السلام کے 5000 ایئرس کے بعد آئے تھے اور 10 نسلیں گزر چکی تھی جو سب مسلمان تھے پہلے، یعنی رسول تھے، اور یعنی 10 یعنی پہلے بھی جو ہر دور میں مسلمان تھے، سبمٹ ول کیا تھا اللہ کو. اور آدم علیہ السلام کے 10 قرن تک کوئی شرک نہیں تھا. اور اس کے بعد یہ جو 5 ان کے جو بزرگ تھے جن کا نام ابھی ہم پڑھیں گے، وہ لوگ نے تبلیغ کی بہت زیادہ اور بہت اچھا کام کیا، پائز تھے. اب بعد میں جو ہے ان لوگوں نے ان کو بہت شخصیت پرستی شروع کر دی، اور شخصیت پرستی کرتے کرتے ان کی جو بت بنانا شروع کر دیا، ان کی شکلیں بنا بنا کے پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا. شیطان نے ان کو شرک میں ڈال دیا. تو یہ 950 ایئرس تک یہ تبلیغ کرتے رہے نوح علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. بے شک ہم نے بھیجا ہے نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آئے ان کے پاس دردناک عذاب. ہر نبی کو بھیجا کہ عذاب سے ڈراوا، کہ عذاب سے ڈراوے کے لیے کہ اس سے پہلے کہ کوئی ایسے عذاب آ جائے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. اس نے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہیں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. کیا ڈرا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، تقوی کرو، اور میری بات مانو، کہ میری اطاعت کرو. پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے. اللہ کی عبادت کرو، تقوی کرو، اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. یغفر لکم ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں مہلت دے دیں گے اللہ تعالیٰ ایک مقرر وقت تک. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب وہ وقت آ جائے گا کوئی اس کو تاخیر نہیں کر سکتا ہے. کاش کہ تم جانتے ہوتے. پھر وہ کہہ رہے ہیں قال ربی انی، اب رب سے بات کر رہے ہیں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا. رب سے بات کر رہے ہیں، میں نے تو اپنے قوم کو بتا دیا رات اور دن، لیکن میری جو ان کو زیادہ نہیں کیا میری پکار کا، ایکسپٹ کہ وہ فرار پہ جا رہے ہیں. اللہ فرارا، ایکسپٹ کہ وہ فرار پہ جا رہے ہیں، ایکسپٹ کہ وہ بھاگ رہے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا، اور جب بھی میں نے ان کو دعوت دی، دعوتہم، جب بھی ان کو بلایا ہم نے، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ ان کے بخشش کے لیے، جعلوا اصابعهم، تو انہوں نے اصاب کر لیا. اصاب کہتے ہیں اس حصے کو انگلی کے، تو وہ اصابعهم، وہ اپنے اعصاب کو اپنے آذان میں ڈال دیا، اپنے کانوں میں ڈال دیا، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے اوپر کپڑے سے ڈھانک لیا، یعنی کپڑوں سے بھی ڈھانک لیا، کانوں میں بھی انگلیاں ڈال دی ہیں. اور یہ ایکچولی وہ ایکشن ہوتا تھا ان کا، اور آج لوگوں کا ایکشن نظر نہیں آئے گا. کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ منافقت ہم لوگوں میں ہے، ہم سب میں منافقت ہے. کبھی ہم سن کے بھی نہیں، سنی انسنی کر رہے ہیں. کیوں؟ کانوں میں ہم نے ایسے ڈالا ہوا نہیں ہے، کپڑے ایسے نہیں ڈالے، بس سیم سچویشن ہے. کیونکہ منافق کیسے کرتے، آج تک یہی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے بیچ میں ہم سب مسلمان ہیں لیکن ہم قرآن سے دور ہیں. لیکن وہ جب ان کو بلایا جاتا تھا وہ ایکچولی ایکشن دیتے تھے. وَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا، استکبار اور انہوں اصرار کرتے رہے، تکبر کرتے رہے. تکبر کرنا حد سے زیادہ تکبر شو کرتا ہے یہ ایکشن. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ پکارا، جہر سے، جہارا جو یعنی اعلان کر کر کے، زور زور سے، جیسے بتا کے، نصیحت کر کے. ثم انی اعلنت لهم اسررت لهم اسرارا، پھر میں نے تبلیغ کی ان کو چپکے چپکے بھی کیا، تنہائی میں بھی کیا، 1 to 1 بھی کیا، ان کو سمجھاتے رہے. فقلت استغفروا ربکم، اور بہت خوبصورت یہ آیت ہے. اور یہ بات میں نے کہا ان کو، استغفروا ربکم، اللہ سے استغفار کرو، انہ کان غفارا. نصیحت کیا تھی؟ صرف نصیحت کی، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، یہ نصیحت تھی. اور یہ نصیحت کیا لے کر آ رہی ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان سے مدرار بھیجیں گے اللہ تعالیٰ، خوب برسنے والا پانی. خوب برسنے والا پانی کا ذکر پانی کی طرح بھی ہے، پانی کا ذکر رزق کی طرح سے بھی ہے، پانی کا ذکر علم بھی ہے، پانی کا ذکر جو ہے وہ انسان کا اپنا عمل بھی ہے. وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور جو استغفار سے کیا ملا؟ مال ملا، اور بنین ملے، بچے ملے، بیٹے ملے، بچے ملے. اور ساتھ ساتھ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، بنائے گا تمہارے لیے باغات اور تمہاری لیے نہریں. یعنی کہ دنیا کا سامان بھی، متاع بھی، سکون بھی، عافیت بھی، ہر چیز مل جائے گی. کیا چیز سے؟ صرف ایک چیز کرنے سے، استغفار. استغفار is the solution for everything. ہر چیز کا سلوشن ہے. ڈپریشن کا سلوشن ہے. سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے اللہ کی، اس پہ استغفار کریں.
دیر ہو گئی ہماری قرآن کی کلاس میں یا کسی چیز میں، استغفار کریں. کیا بات ہو گئی جو ہم سے یہ نعمت چلی گئی، کیا بات ہو گئی کہ ہم کلاس میں نہیں آ سکے، تو اس پہ غم کرنا ہے کہ ہم نے کلاس میں ہم نہیں اٹینڈ کر سکے، غم کرنا ہے کیونکہ ایک نعمت آپ سے چلی گئی ہے، ایک اچھا موقع چلا گیا کہ دعاؤں کا، ایک اچھا موقع چلا گیا جو فرشتے آپ کے ساتھ تھے، بیٹھے ہوئے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھ کے سن لیں گے، ہو گیا ختم. ایک جو فرشتوں کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا ایک الگ بیٹھ کے آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے، الحمدللہ کنیکشن ہے، لیکن ایک اپرچونٹی کو چھوڑ دیا آپ نے. وما لکم ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہے تم نہیں امید رکھتے ہو اللہ سے کسی وقار کا، کسی یعنی اللہ کی بات کا آپ نے یقین ہی نہیں کیا ہوا ہے. وقد خلقکم اطوارا، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے طرح طرح سے، اتوار سے پیدا کیا، طرح طرح سے تمہیں پیدا کیا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تمہارے اوپر 7 آسمان تہ بتہ بنا دیے، تمہارے لیے جو ہے وہ چاند کو نور بنا دیا، سورج کو چراغ بنا دیا. اللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہارے لیے حتی زمین میں اگایا ہے، زمین میں ہر چیز اگایا ہے. زمین کی مثال دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ثم یعیدکم، پھر تم اسی میں لوٹائے جاؤ گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. زمین کی مثال دیکھیے، بار بار آخرت کا جو تصور دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. واللہ جعل لکم البساط، تمہاری زمین بساط بنا دیا ہے، بچھونے کی طرح ہے، جہاں جہاں چاہو گھر بنا لو، جہاں کی چاہو جو جس طرح سے کرو، ذلولہ تمہارے لیے کر دیا ہے. لتسلکوا منھا سبلا فجاجا، اور تو بتا کہ تم چلو اس کے راستوں میں کشادہ راستے بنا دیے. قال نوح ربی انہم عصونی، تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میری نافرمانی کی اور پیروی کی ہے، جو اب یعنی میری بے شک انہوں نے نافرمانی کی ہے، یعنی میری بات نہیں مان رہے ہیں. واتبعوا من لم، اور جو بھی جن کی طرف بھی وہ جا رہے ہیں، اس کیا کر رہا ہے، ان کو زیادہ کر رہا ہے. من لم یزد مالہ وولدہ الا خسارا، یعنی اس نے کسی مال اور اولاد کی طرف جانے میں سوائے ان کی پیروی کرنے کے اور کچھ نہیں، اور خسارہ ہی ملا ان کو، الا خسارہ. تباہ کیا انہوں نے، جس کی طرف ان کے زیادہ کر رہا ان کو، یعنی اضافہ کیا ان کے مال اور اولاد نے، کچھ فائدہ نہیں دیا ایکسیپٹ کہ وہ تابع ہو گئے جن کے مال اور اولاد کے سوا، یعنی کہ نقصان ہی نقصان ملا، الا خسارہ ملا ان کو. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت یعنی چالیں چلتی رہیں، بہت بڑی بڑی چال، پیغمبر کو چھوڑ کے اپنے قوم کے بڑوں کی پیروی کی جن کے پاس مال اور اولاد تھی. یہ بات بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اترفیہم، ان کی جو رچ طبقوں کو وہ لوگ پیروی کرتے تھے. تو انہوں نے میری نافرمانی کی اور پیروی کس کی جو جن کو زیادہ دے دیا تھا مال اور اولاد. تو من لم یزد ہو، ان کو خسارہ کے علاوہ کچھ نہیں زیادہ کیا اس میں، اور وہ چالی چلتے رہ گئے. اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کہا، یہ وہی 5 لوگوں کا نام لے رہے ہیں. انہوں نے کہا لا تذرن، ان کو الہ بنا لیا تھا، نہ چھوڑنا ہمارے الہوں کو، نہ چھوڑنا ان کو، ود کو، سواع کو، یغوث کو، ویعوق و نصرا، ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق و نصرا. یہ 5 لوگ نام تھے ان کے جن کو انہوں نے بت پرستی کا آغاز کیا تھا، ان کی شخصیت پرستی کی تھی، اور اس کے بعد انہی کے پیچھے لگ گیا اور شرک کا آغاز ہو گیا تھا. اور ایسی شرک کیا ہوتا ہے کہ 950 ایئرس تک یہ شرک کرتے رہے. تو ان کی ہدایت کا معیار کیا تھا، دولت اور دولت مندوں کی پرسنالٹی کو پوچھنا. ولا تزید وقد اضلوا کثیرا، انہوں نے خود بھی بھٹکے، بہتوں کو بھی بھٹکایا. ولا تزید الظالمین، اور ظالموں کا جو تھا بھٹکنا گمراہی تھی. مما خطیئاتهم اغرقوا، اور ان کی جو خطائیں تھی ایسی تھی ان کو سب اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. اور پھر غرق کرنے کے بعد ان کو ادخلوا نارا کر دیا. ادخلوا نارا کیا ہے، برزخ کی دلیل ہے کہ ان کو غرق بھی کیا، اور وہ جہاں پہ بھی وہ ہیں اس کے علاوہ ان کو عذاب دکھایا بھی جا رہا ہے اور عذاب چکھایا بھی جا رہا ہے برزخ میں. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، اور انہوں نے نہیں پایا اپنے سوا کوئی اور مددگار نہیں. قال نوح ربی لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. ایک اور دعا انہوں نے کی نوح علیہ السلام نے کہ اب جو زمین میں کسی کافروں کو بسنے والا نہ چھوڑیں. انک ان تذرهم، اگر آپ نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ آپ کے بندوں کو بھٹکا دیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور وہ نہ وہ کم کریں گے، یعنی کہ ولا یلدوا، نہ وہ جنم دیں گے، پیدا کریں گے ایکسیپٹ فاجر اور کفار. یعنی جو بھٹکائیں گے تو کیا پیدا کریں گے، وہ جو بھٹکے ہوئے کیا پیدا کریں گے، فاجر کفار ہی پیدا کریں گے. پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے. اور یہ بھی امپورٹنٹ دعا ہے کہ جب کسی کے گھر میں جائیں اور وہ گھر والے بھی پڑھیں اور خود بھی پڑھیں، اور یہ دعا کو یاد کر لیں، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات
ولا تزد الظالمین الا تبارا. جو بھی میرے گھر میں داخل ہو، مومن ہو مومنات ہو، سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے مانگنا ہے، اس کے بعد سب کے لیے مانگنا ہے. ولا تزد الظالمین، اور نہیں اضافہ کرتا ہے ظالموں کو ایکسپٹ کی ہلاکت میں. تو ابلیس اور اس کی فوجیں جو نماز اور وضو میں خلل ڈالتے ہیں، یہ اب ہم جو پڑھیں گے یہ جن کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں اور جنوں کا پورا ہے. سورہ جن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. سورہ جن. سورہ جن جن کے اوپر ہے. جیسے سورہ انسان ہم پڑھیں گے، ایسے جن کے اوپر بھی ایک سورہ ہے. اور جن اللہ کی مخلوق ہے، اور جن پر یقین جس نے نہیں کیا اس نے قرآن کا انکار کیا ہے. جس نے یہ کہا کہ جن کوئی ایسی چیز نہیں، اس نے قرآن کا انکار کیا، اللہ کی اس بات کا انکار کیا ہے. اور جن میں بھی ڈفرینٹ مذہب ہوتے ہیں، ان کے وہاں بھی شادی، بچے، فیملی سب ہوتے ہیں. اور جیسے گھروں میں رہنے والے ایک جنوں کے نام ایسی یعنی روایت سے عامر ہے، بچوں کے ارواح ہے. اور جو مارد جو سرکش جن ہوتے ہیں، اور افریت جن ہے جو مضبوط جن ہوتے ہیں، وہ افریت کہلاتے ہیں، جو ہم نے پڑھا تھا سورہ صاد میں. اور پھر یہاں پر جنوں کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اچھا جن کے جو بارے میں ہے کہ عالم بالا تک پرواز کرتے ہیں، اس سے اوپر اور اوپر نہیں جاتے ہیں یہ. اور یہاں پہ ہم قرآن میں پڑھیں گے 40 آیات جنوں کے بارے میں، 40 آیات پورے قرآن میں ہیں. اور یہ ڈفرینٹ ہے جو ہم نے سورہ احقاف میں پڑھا تھا کہ جنوں کا ٹولہ گزر رہا تھا جب طائف سے، اور وہ آ کے وہ اسلام لے آئے تھے. یہ ڈفرینٹ جن کے بارے میں واقعہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، ان کو جو ہے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے وحی دی. ان کو نہیں پتا تھا کہ جنات نے ان کو سنی ہے بات. کہہ دیجئے اوحی الی انہ استمع، وحی کی گئی ہے میری طرف کہ سنا ہے. استمع غور سے سنا ہے. نفر کہتے ہیں گروپ کو، گروپ جا رہا ہے. نفری جیسے کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں بھی نفری کہتے ہیں. تو نفر جو ہے وہ نفری ایک یعنی کہ گروپ جا رہا تھا جنوں کا. تو انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. جیسے ان کے کان میں آواز گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی ایک امیزنگ یعنی کہ عجب یعنی امیز کرنے والے ایک قرآن سنا ہے، ایک اللہ کا کلام سنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تبلیغ کے غرض سے وکاس کے بازار گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کیا ہوتی تھی؟ جب وہ آیات اترتی تھی تو اس آیات کو بتاتے تھے. یعنی تبلیغ تھرو قرآن کا پڑھنا اس تبلیغ. یعنی اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی اور لوگوں کو بتاتے تھے، وہ سمجھاتے تھے، پھر اس کے بارے میں بتاتے تھے. تو یہ قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے. اوقاس کے بازار گئے تھے، جہاں پہ بازاروں میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ صفا مروہ پہ، پھر حج کے قبیلوں میں جاتے تھے، بازاروں میں جا کے تبلیغ کرتے. تو اوقاس کے بازار میں بھی وہاں پہ تبلیغ کر رہے تھے. یہ وہ وقت تھا کہ جنوں کا آسمان پر جانا روک دیا گیا تھا. یعنی وہی آ رہی تھی تو آسمان پر نہیں جا رہے تھے تو وہ زمین میں پھرتے تھے. وہ چاروں طرف زمینوں میں پھرتے تھے، تو زمین پہ پھر رہے تھے وہ. تو انہوں نے پھر یہ سنا اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ یہ قرآن تو یہدی الی الرشد، یہ تو ہمیں ہدایت کی طرف لے کے جا رہے، تو ہمیں تو اس پہ ایمان لے آنا چاہیے. بس ہم فوراً وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے فوراً کہا ہم نے شرک نہیں کر رہے ہم اپنے رب کے ساتھ. یعنی انہوں نے کوئی وہ جو آیات سنی سورہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کیونکہ وہ تورات کو جانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ کوئی کسی طرح کا شرک نہیں کریں گے. اور رب کے لیے کیا کہا انہوں نے؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. ہم لوگ جو پڑھتے ہیں تبارک اسمک وتعالی جدک، تبارک اسمک وتعالی جدک. تو جد کا شان ہے، کیا شان ہے میرے رب کی؟ بلند شان ہے. تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی بڑی شان اونچی ہے، بلند ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. جو شرک سے فوراً انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں اس کی کوئی بیوی ہے، نہیں کوئی بیٹا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. تو ہماری یہ بے شک یہ تو کہتے تھے ہمارے نادان. سفیہنا کون تھا؟ وہ ابلیس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس کی غلط باتیں تھیں کہ اس نے تو ہمارے اوپر بڑی زیادتی کی باتیں بتائی ہوئی تھی، بڑی غلط باتیں بتا دی تھی. نادان نے، بے وقوف نے، سفیہ نے، بے وقوف تھا وہ. کس طرح کی باتیں کر رہا تھا؟ حق کا انکار کرتے تھے وہ لوگ.
کھل کر حق کا اظہار کر دیا انہوں نے. وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولُ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور بے شک ہم نے گمان کیا تھا کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ کو کوئی جھوٹ. یعنی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو بات اللہ سے شرک والی بات ہے, یہ تو انسان جو ہے وہ سوچتے سمجھتے تھے کہ انسان اور جن جو ہے وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے. یہ تو بالکل یعنی ہم اب تک سچ سمجھتے چلے آ رہے تھے, جو اب تک وہ ہمیں بتاتے چلے آ رہے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے, اللہ کے فرشتے بیٹیاں ہیں. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جن اور انسان کبھی جھوٹ ہی نہیں کہہ سکتے تھے. یہ تو اتنا بڑا جھوٹ سمجھ آ گیا, حق یعنی ان کو سمجھ آ گیا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ, اور اکثر بے شک وہ جو تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے, رجال مرد, من الانس انسانوں میں سے, وہ کیا کرتے تھے, انسانوں میں سے جو تھے وہ پناہ لے لیتے تھے برجال من الجن سے, یعنی کچھ لوگ جنوں میں سے. تو کیا تھا یہ جنوں کو کنٹرول میں کر کے اور ان سے پناہ لے لیتے تھے, ان سے کہتے تھے ہمارا پروٹیکٹ کرو, اس طرح کی بات کرتے تھے. اور دوسری چیز یہ کہ یعوذون جو ہے نا, اس کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیں کہ تعویذ جو ہے, یعوذون پناہ لینا, تعویذ میں جو ہے وہ بھی اوز ورڈ آتا ہے, لیٹر آتا ہے عین واو زال, یعنی پناہ لینا. تو تعویذ بھی جو بنا کے لوگ ڈالتے ہیں تو اس کو کہتے سمجھتے ہیں کہ یہ پروٹیکشن ہے. دس از شرک, میجر شرک. اور اسی طرح سے وہ لوگ جب جنوں کو کر لیتے تو یہ بھی میجر شرک میں ہو جاتا تھا کہ اس کو بنا لیا کہ ہمیں یہ پروٹیکٹ کرے گا. اگر آپ نے کوئی آیت ایسی لٹکائی اور کہا کہ یہ آیت الکرسی میں نے یہاں لٹکایا ہے یہاں سامنے, یہ میرا گھر پروٹیکٹ کرے گا, نو, یہ شرک میں چلا گیا. وہ آپ پڑھیں گے جو بتایا گیا اسی طرح سے. تو تعویذ کو بھی لٹکا رہے ہیں کہ یہ ہماری پروٹیکٹ, یہ شرک میں آ جائے گا بہت بڑا. تو یعوذون اس سے عوض سے آ جاتا ہے, اس سے تعویذ سے آتا ہے, یہ بھی بڑا شرک ہے. تو اس نے کیا کیا, جو پناہ لیتے تھے رجال من الجن, تو اس نے کیا کیا ان لوگوں کو, فزادوہم رہقا, تو ان کی سرکشی بڑھا دی. تو انسانوں کا ان سے یعنی جنوں سے کہا گیا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے, ان سے کسی طرح سے نہ ان کو یعنی شیاطین کو برا نہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, ان سے ڈرنا بھی نہیں ہے. اور انسان جب ان سے ڈرتا ہے یا ان کے ڈپریشن میں جاتا ہے یا ان کو اپنا سربراہ بنا لیتا ہے, اس نے کیا کیا, فزادہم رہقا, سرکشی بڑھا دی جنوں کی, یا خود اپنی باتیں بتا رہے ہیں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ, اور بے شک ہم سمجھتے تھے کہ جیسے کہ تم نے سمجھا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کسی ایک کو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ یعنی کسی کو اٹھائے گا, رسول بنا کے نہیں بھیجے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں سب کے لیے تھے رسول. تو ہم نے یہ سوچا ہوتا اب کوئی ہرگز نہیں آئے گا, اب کوئی رسول نہیں آئے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ, اور بے شک چھوا اس وقت کیا ہو, کیسے سمجھ میں آیا کہ رسول ہے, یہ کیسے سمجھ میں آیا وہی ہے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ, جب ہم نے چھوا آسمان کو تو ہم نے پایا اس کو بھرا ہوا چوکیداروں سے. وَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا, ہم نے پایا اس کو چوکیداروں سے بھرا ہوا. یعنی جب وحی اترنا شروع ہو گئی تھی تو فرشتے پورے ہر طرف سے اس کو پہرا دے رہے تھے. وہی کسی طرح سے ان لوگوں نے اچکی نہیں, وہی کا ایک اتنا سا بھی حصہ ان تک دور کیا گیا تھا. اور سخت شعلے تھے وہاں پر, سارتن شدیدن شعبہ تھا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ, اس سے پہلے تو ہم تھے نقعد, ہم اس پہ بیٹھے رہتے تھے. نقعد کہتے بیٹھنے کو, مقاعدہ جگہ پہ سننے کے لیے, للسمع, سے پہلے سنتے تھے نا, وہ آرام سے جاتے تھے آسمان پہ سنتے تھے. جیسے وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا وہاں پہ سخت پہرا ہو گیا. فَمَن يَسْتَمِعْ الْآنَ, لیکن جب ہم لوگ جا کے سنتے تھے تو ہمارے پیچھے تو شہاب ایک شعلہ آتا تھا گھات میں. یعنی وہ خود یہ باتیں بتا رہے ہیں جنات کہ اب تو وہ ادھر نہیں جا رہے ہیں, جبھی تو آسمان بھرا ہوا, وہ آسمان کی طرف جا نہیں سک رہے ہیں, تو اب زمین پہ پھر رہے ہیں, تو وہ زمین پہ پھر رہے ہیں, تو وہ ایمان لے کر آ رہے ہیں. وَلْنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌ, اب ہم نہیں جانتے کیا شر ہے, کیا ارادہ کیا گیا ساتھ اس کے جو زمین میں, یعنی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی بھلائی ہو رہی تھی یا کوئی آفت آ رہی ہے یا مصیبت آ رہی تھی. ام اراد بہم ربہم رشدا, یا رب ہمارا کوئی ان کے ساتھ بھلائی کر رہا, ہمیں اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. جن کے بارے میں کیا ہے, غیب کا علم نہیں تھا ان کو کسی طرح کا بھی. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ, اپنے بارے میں پھر وہ بتا رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ نیک بھی ہیں جو فوراً سن کے سمجھ لیتے ہیں, اور ان کو بتایا گیا, انہوں نے جب کہا انصتوا, خاموش رہو, قرآن پڑھا جا رہا سورہ احقاف میں تھا, تو صالحین تھے جبھی تو خاموش ہو کے سنا انہوں نے. تو کچھ دونہ ذالک ہے, اور كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, سب کے مذہب مسلک الگ الگ ہیں, طریقے سب کے مختلف ہیں, جنوں میں بھی. وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن نُعْجِزَ اللَّهَ, اور ہم نے سمجھتے تھے کہ ہم کبھی بھی اللہ کو عاجز جو ہے وہ ہرگز نہیں عاجز کر سکتے ہیں اللہ کو زمین میں. اور اب جو سمجھ رہے ہیں ہم, بے شک ہم سمجھتے تھے کہ ہرگز نہیں جو ہے وہ عاجز کر سکتے ہیں اللہ کو زمین میں, اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اس کو بھاگ کر. اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات کہ
پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم بھاگ رہے تھے، اب ہم کسی طرح سے ہمارا کوئی بھاگ نہیں، یعنی اللہ کی بات سمجھ میں آ گئی، وہی سمجھ میں آ گئی، اب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے۔ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور جیسی ہم نے سنا ہم ایمان لے آئے، آمنا بھی، ہم ساتھ اس کے ایمان لے آئے۔ وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، اور جو کوئی بھی ایمان لائے گا اس پر، اللہ پر، اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو اس کا کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا اس کو، بخسن کسی یعنی کمی کی، یعنی ثواب میں کوئی کمی کی، یعنی یہ وہ خود بات سمجھا رہے ہیں کہ کسی طرح کی ان کے اس میں کمی نہیں ہوگی، اسے اولا رہا کا ہونا، ان کو زیادتی ہوگی کسی ظلم کے لیے، یعنی توکل اللہ ہو جائے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ نافرمان ہیں، جو اسلام لے آیا یہی لوگ تو انہوں نے ارادہ کیا بھلائی کا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو قاسطون تھے تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ یہاں پہ جنات کی بات ختم ہو گئی 15 آیت تک، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے استقامت اختیار کی، وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، ایک راستے پر، کون سے راستے پر؟ اللہ کے راستے پر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَأَسْقَيْنَاهُم، البتہ ہم ان کو پلائیں گے، کیا پلائیں گے؟ مَاءً غَدَقًا، غدقہ وافر، بہت زیادہ مان، کون سا پانی ہے یہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہر طرح سے، یعنی دین کو پانی سے تشبیہ دی ہے، علم سے تشبیہ دی ہے، رزق ہے، ہر طرح کے معاملات جو ہے نا ان کو دیں گے، جس طرح سے استقامت اختیار کی، سیدھے راستے کی، تو علم کا پانی پلائیں گے، روح کو سیراب کر دیں گے، ان کو مزید ان کو سیراب کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ دین کو تشبیہ دی ہے، پانی کو تشبیہ دی ہے دین سے، لنفتنہم، اور پھر جب دین آیا، جب علم آیا، اس سے آزمائش بھی ہوگی، لنفتنہم فی، اسی سے ہم آزمائیں گے کہ کتنا عمل کر رہا ہے، کتنا نہیں کر رہا، اور جس نے اعراض بڑھتا دین کی سمجھ آ گئی، ادھر دے دیں، اللہ تعالیٰ استقامت دیا، علم دیا، اب اس کا کام کیا ہے، کتنا وہ دین کو آگے پھیلا رہا ہے، کتنا وہ دین کے لیے کام کر رہا ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ، اور جو راز بڑھ دے گا، عن ذکر ربی، اس کے ذکر سے، یسلکہ عذاب صعود، داخل کر دے گا اس کو عذاب، سخت عذاب میں۔ اب یہاں پہ مسجد کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مسجد جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے، اس وہاں فلا تدعوا مع اللہ احد، بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ مسجد میں جا کے کوئی اور غلط بات نہیں کریں، کسی شرکیہ جملہ نہ کہے کسی کا، اور یا نبی کر کے، یا نبی سلام علیہ کا، یا اس طرح کی یا کر کے، کوئی وہ ایسی مسجدیں ہیں جہاں پہ یا کر کے پڑھا جا رہا ہے، یا کوئی ایسے ذکر اذکار جو مسنت سے ثابت نہیں وہ کرا جا رہا ہے، وہاں سے بچنا چاہیے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور بے شک جب وہ کھڑا ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہ وہ پکارے اس کو، قریب تھے کہ وہ ہو جائیں اس پر، کادوا یکونون علیہ لبدا، گرو ان کے پاس۔ یہ دو طرح سے اس میں باتیں کہ اگر ہم یہ پچھلی آیات سے لیں کہ جنات وہ پھر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھ آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی، تو وہ گرو آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور سنتے تھے۔ اور دوسری چیز مطلب یہ کہ جب آپ سناتے تھے، جیسے ہم نے پچھلے حلقہ میں پڑھا تھا کہ ادھر سے یعنی یمین یعنی شمال عزین آ کے اور وہ ان کو ڈسٹرب کرتے تھے، تو وہ گرو ان کے اوپر آ کے گرتے تھے، یعنی کہ کسی طرح سے ان کو ڈسٹرب کرنا۔ تو آپ کہہ دیجئے انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے بے شک میں مالک نہیں ہو سکتا ہوں اپنے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میں کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، تو بس اللہ سے جوڑنا ہے، ربانی بنانا ہے، جو بھی آپ کو بولے، آپ کو اپنے طرف کوئی جوڑے غلط ہے، اللہ سے جوڑنا ہے، اور کوئی اتنا اپنے آپ کو نہ سمجھے، جیسے کہ آپ کسی کو بھی اتنا وہ نہ اوپر سمجھے کہ آپ ان کو کہیں آپ میرے لیے دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی، یہ بھی غلط ہے۔ کسی کے اوپر یہ گمان کر لینا کہ یہ نیک ہے، یہ دعا کرے گا تو میری دعا قبول ہوگی، یہ غلط ہے۔ ہاں ویسے ہم کسی کے لیے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن اس گمان کے ساتھ نہیں آپ کہیں کہ ان کی دعا قبول ہوگی تو ان سے کہو کہ مانگے، کیونکہ یہ بہت قرآن پڑھ رہی ہیں، ان کو بہت سمجھ آتا ہے تو ان سے کہہ دو، یہ بھی غلط طریقے سے شخصیت پرستی یا اس طرف لے کے چلا جائے گا۔ یہ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، پھر مجھے کوئی پناہ نہیں دے گا اللہ سے کوئی ایک، ہرگز نہیں، ولن اجد من دونی، اور کوئی مجھے پناہ گاہ بھی نہیں ملے گی، الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، کیا کرنا ہے ہمارا کام کیا ہے کہ پہنچا دینا اللہ کی، یعنی میسج جو ہے اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اس کے رسول کی، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور رسول کی تو اس کے لیے تو ہے جہنم،
اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا کر رہے ہیں. حتیٰ اذا راؤ جو دیکھیں گے وہ جو وعدہ دیے گئے تھے قریب جان لیں گے کہ کون زیادہ کمزور ہے مددگار کے اعتبار سے اور کون زیادہ ہے تعداد کے اعتبار سے. کہہ دیجئے کہ ان ادری میں نہیں جانتا کہ آیا کہ وہ قریب ہے جو تم وعدہ دیے گیا ہو. ہم یا چلو لہو ربی آمدہ یا رب ہمارا اس کو دور کرتے بہت مدت ہے مجھے نہیں پتا. کوئی کسی کے بتا نہیں سکتا تھا, کوئی رسول کوئی نبی نے نہیں بتایا. عالم الغیب غیب کا جاننے والا ہے, وہ نہیں ظاہر کرتا اپنے غیب کو کسی ایک پر ایکسپٹ اللہ من ارتضی من رسول, جس کو وہ پسند کرتے رسولوں میں سے. جیسے کیا بتا دیا تھا غیب کا علم, کون سی بات بتا دی تھی؟ منافقوں کی تعداد. ورنہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کتنے منافق بیٹھے. اللہ من ارتضی, رسولوں میں سے جتنا اللہ تعالیٰ نے جس سے راضی ہو گیا وہ تھوڑی سی غیب کی بات بتا دی. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے, کوئی آپ کسی سے استخارہ نہیں کرا سکتے, خود کرنا ہے استخارہ. وہ کیسے کوئی غیب کی بات بتائے گا؟ وہ کیسے جانے گا جو آپ کے حالات آپ خود مانگنا ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا, بے شک وہ چلاتا ہے اس کے آگے سے اس کے پیچھے سے محافظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیچھے سے محافظ رکھا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ تو ان کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے تھے اور ان کے علم سے کچھ بھی نہیں پا سکتے تھے. یہ محافظ آسمان سے لے کے نیچے تک ہوتے تھے. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ, تاکہ وہ جان لے کہ تحقیق انہوں نے پہنچا دیے اپنے رب کے پیغامات. اور احاطہ بما لدیہم واحاطہ بها, اور جو اللہ کے پاس ساری چیزیں اس نے گن گن کے رکھی, ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات بھی گن کے رکھی ہوئی, ایک ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سب کی قسمت کا حال, ایک ایک چیز سب کے عمل, ساری چیزیں اللہ کے پاس گنتی میں ہیں. ایک ایک چیز کی رسولوں کی بھی گنتی ہے, ایک ایک آیات کی گنتی ہے, رسولوں کی بھی, انسانوں کی بھی, انسانوں کے اعمالوں کے بھی لیے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. سورہ کہف کی آیت ہے کہ وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے چھوٹا یا بڑا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے گھیر کے رکھا ہوا ہے. سورہ المزمل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سورہ المزمل, مزمل دو شدہ ہے, مزمل نہیں پڑھیں گے ہم, مزمل دو زا ہے دو میم ہے, المزمل. اور یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی داعی کی پرسنل لائف کے بارے میں دعویٰ جو ایک بھاری کام ہے, اور یہ مکہ یعنی ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی, یہ اس کا دعوت اللہ ہے. داعی کو کیسا ہونا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اوڑھ کر لپیٹ کر سونے والے, قیام کرو, قم اللیل الا قلیلا, اٹھو اور قیام کرو, مراد قیام اللیل کرو, تھوڑا, کتنا تھوڑا, الا قلیلا, تھوڑا کرو, نصف آدھا کر لو, اور اس سے کم او انقص کر لو, یا اس سے تھوڑا سا اور کم کر لو, یعنی آدھی رات, یا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی. اور باقی یعنی مومنہ جو مومن تھے, جو صحابہ کرام تھے, وہ بھی تہجد ضرور پڑھتے تھے. اور شروع میں یہ مومنوں پر فرض تھا. اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, یا زیادہ بڑھا دو اس پر اور آہستہ آہستہ پڑھو قرآن ترتیلا. القرآن ترتیلا, ترتیلا کیا ہے کہ اچھے سے پڑھنا ہے, آہستہ آہستہ پڑھنا ہے, تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے, جیسے اتارا ہے ویسے پڑھنا ہے. تجوید کو کوئی ایزی نہ لے, میں یہ بتا رہی ہوں, ابھی بھی جو نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا قرآن سمجھا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے, still we need to correct ourselves. تو ہم نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے, اور اپنے ٹیچر سے کسی نہ کسی ٹیچر کو پکڑ کے, بہت مل رہی ہیں ٹیچرز, آپ کو آن لائن بھی مل جائیں گے, بہت مل رہے ہیں, تو آپ ان کو پکڑیں اور اپنے قرآن کو سنوائیں, اور پھر سمجھ کر پڑھنا ہے, خوبصورتی سے پڑھنا ہے, جلدی جلدی بغیر سوچے سمجھے نہیں پڑھنا ہے. بے شک ہم نے اس کو یعنی آپ کے اوپر ڈالیں گے ہم بہت بھاری بات, قولا ثقیلا, کیا تھا وہی میسیجز, اللہ کا کلام آسان نہیں تھا. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد, بے شک اٹھنا آپ کا رات کے وقت وہ زیادہ شدید ہے. یعنی کہ تہجد نام کیوں دیا گیا, جہد سے ہے, اسٹرگل ہے, آپ اپنی رات کو اٹھنا آپ کا زیادہ شدید ہے کچلنے میں. وَدْأَنْ اقوام قیلا, آپ کی نفس کو کچلنے میں, یعنی یہ نفس کو کچلتی, یہ جو نماز ہے یہ آپ کی خواہش نفس کو کچل رہی ہے. اور زیادہ سمجھ, اقوام قیلا زیادہ درست بات ہے, یعنی سمجھ میں آنے والی. زید کہتے ہیں کہ جب وہی آ رہی ہوتی تھی, جو
सनुल्की जो कौलन सकीला है, जब वही उतरती थी तो उनके पैर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैर होता था तो ऐसा लगता था फट जाएगा, और वही का बहुत सख्त यानी उतरने का वक्त होता था। इसी तरह से जो अल्लाह ताला ने आगे सोकर उठने को कहा तो बहुत दुश्वार है, सख्त है, नफ्स को कुचलने के लिए है, लेकिन असल जो तहज्जुद है वो सोकर उठना है। क़यामुल लैल जो रमजानों का है वो क़यामुल लैल है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है, लेकिन वो हम सुन्नत पूरी करते हैं उसी लिहाज से। और अगर आप सो गए, आप 2 रकत आप पढ़ लें, आपके क़याम हो चुकी है 2 के, लेकिन आप उसको 2 रकत पढ़ लें तहज्जुद के सेंस में, तो आप जो उस वक्त जो है कुरान सुनने का बेहतरीन वक्त है, और नफ्स की इस्लाह का नतीजा है, और जिक्र भी दुरुस्त हो जाएगा आपका, यानी कि कुरान पढ़ने से आपको कुरान समझ में भी आएगा, आप देखिए उससे आपको मेमोराइजिंग भी अच्छी होती है। इन्ना लका फिन नहारी सबन तवीला, बेशक आपके लिए दिन में भी मसरूफियात हैं। हज़रत आयशा कहती हैं कि तहज्जुद की नमाज कभी नहीं छोड़ो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ी है इसको, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर नहीं छोड़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की सुन्नत कभी नहीं छोड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है, फर्ज नहीं है हमने किया, लेकिन उसको अपनाएं इस आदत को। बस कुरिस्मा रब का, और यानी दिन में भी याद करो अपने रब को, वतबत्तल इलैहि तब्तीला, कट कर, मुनक़ता होकर, पूरी तरह मुनक़ता होकर, जब नमाज के लिए खड़े हो कट ऑफ, एवरीथिंग कट ऑफ, जो भी सोचें, और होता ये कि उसी वक्त सारी सोचें आती हैं, नमाज में ही सोचें आती, जो पहले आपको नहीं आ रही होती उसी वक्त आ रही होती। क्यों? क्योंकि शैतान फौरन आ रहा होता, तो उसके लिए कल्बुन मुतवज्जिह इला, अपनी बहुत सारी कोशिशें करना है, बस हमारी कोशिश देखी जाएगी। ये सुन लें, ये है, तो जिस वक्त समझ में आ जाए उस वक्त अल्लाह ताला से यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के तो आते हैं अपनी तरफ, इस तरफ बाएं तरफ, जो जो अमल आप कर सकते हैं वो करें, कुछ आयतें याद कर लें कि उसको मीनिंग के साथ हम पढ़ें तो खुशू आ जाए, कनेक्शन हो जाए, मेरी नमाज ठीक हो जाए, और जितना करने वो होता ही होता है, बस उसके लिए आपने कोशिश करते रहना है। रब्बुल मशरिक, जो रब है मशरिक का मगरिब का, कोई और इलाह नहीं है, बस बना लो उसी को अपना कारसाज, उसी की तरफ मुतवज्जा हो जाओ, सारे मामलात अल्लाह के हवाले कर लो, और उसके बाद क्या करना है, वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, सब्र करो उस पे जो छोड़ दो उनको, खूबसूरती से छोड़ना, यानी कि वो लोग पीछे लगे हुए हैं, वो तरह के ताने दे रहे हैं, उनकी आपको तरह तरह की बातें, आज भी यही होता है, जो दीन की तरफ लाने वाले आपको ताने भी देंगे, आपको तरह की बातें, आपके अपने घर से आपको बोलना शुरू हो जाएंगे सब, हर वक्त देखो ये लेके बैठी हुई है, इनको तो और कोई कुछ काम ही नहीं है, बस ये नसीहतें चल रही होती, तो उसको आप सब्र करना है, कोई पलट के कोई बात नहीं करना है, वज़रनी, उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं वज़रनी, मुझ पर छोड़ दो, वल मुकज़्ज़िबीन, इन झूठों को, और ये नेमत वाले जो है जिनको अल्लाह ताला ने नेमत दी है, इनको छोड़ दो मेरे ऊपर, और ढील दो इनको, ढील दो, तुम ढील दो इनको, मेरे ऊपर छोड़ दो। तो झुटलाने वालों का मामला अल्लाह ताला ने ले लिया है। और दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि नेमत वालों का नाम लिया अल्लाह ताला ने, नेमत वाली जिनके पास माल मता है वही अल्लाह से दूर है, बहुत दूर है, और इस मुतरफी जो तबका था उन्हीं के पीछे लोग जाते थे। तो बेशक हमारे पास जो है भारी बेड़ियां हैं, भड़कती आग है, खाना है, अटकने वाला है, अजाब है, दर्दनाक है, जिस दिन काबे की जमीन, जिबाल, पहाड़ हो जाएंगे, पहाड़ टीले बिखरे हुए कसीबा महिला हो जाएंगे। बेशक हमने भेजा था आपकी तरफ, इन्ना अरसलना इलैकुम, भेजा हमने आपकी तरफ, यानी कि तुम सब की तरफ, यानी सब अब तक की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक रसूल भेजते रहे, गवाह भेजते रहे तुम्हारे ऊपर, जैसे कि भेजा था फिरौन की तरफ रसूल, तो फिरौन ने अपने जो है नाफरमानी की थी उस रसूल की, तो पकड़ लिया हमने उसको पकड़ना सख्त। फिर किस तरह से तुम बचोगे अगर तुमने कुफ्र किया, अहले मक्का तुम कैसे बचोगे, जिस दिन जो ऐसा दिन आएगा जो कर देगा बच्चों को बूढ़ा, यानी कि वाइट बाल हो जाएंगे, क़यामत के दिन ऐसे बाल से बच्चे बूढ़े, स्किन श्रिंक हो जाएगी, तो एक बच्चे की जो है ना वो स्किन श्रिंक हुई हुई है और बाल वाइट हुए हुए हैं, तो ये ऐसा वक्त होगा। क्योंकि स्किन क्यों श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि तेवड़ियां चढ़ी हुई होंगी ना, जो हमने इससे पहले सारे नक्शे पढ़े हुए हैं जहन्नम के और क़यामत के, और उस वक्त आसमान फट रहा होगा और ये वादा पूरा होके रहने वाला है। बेशक एक नसीहत है, बस जो कोई बना ले अपने रब की तरफ रास्ता, बेशक रब वो ज्यादा जानता है। जब खड़े होते हैं करीब 2/3 रात के, अब ये काफी लंबी आयत है और आपको समझने की इसमें वो है कि रब जानता है, बेशक आप खड़े होते हैं, कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं और सहाबा कराम खड़े होते हैं 2/3 रात के और आधे इसके 1/3 रात को, ठीक है। एक ग्रोह जो आपके साथ है, आप खड़े हैं, तो एक ग्रोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी खड़ा है,
من الذین معک جو صحابہ کرام ہیں جو آپ کے ساتھ قیام کر رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں رات اور دن کا یعنی کہ علم ان لن تحصوه اللہ تعالیٰ جانتے کہ تم نہیں شمار کر سکتے. یعنی وہ پڑھتے رہتے تھے اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اتنی رات گزر گئی یا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا ٹائم ہو گیا. ٹائم کا شمار نہیں کر سکتے تھے اس وقت. وہ تو روشنی اور روشنی کی دھاری اور وہ ساری چیزیں دیکھتے تھے, سائے دیکھتے تھے, اس طرح سے وہ ٹائم کو کیلکولیٹ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ حساب رکھتا ہے رات کا اور دن کا. وہ جانتا ہے کہ ہرگز نہیں تم لن تحصوه کہ تم شمار نہیں کر سکتے تو وہ تمہارے پر مہربان ہو گیا. اب کیا مہربانی اللہ تعالیٰ نے کی تمہارے پر؟ فقرؤوا ما تيسر من القرآن بس اتنا پڑھو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو. آسان کر دیا. یہ نہیں کہا کہ آدھی رات کرو, تھوڑا سا کم کرو لیکن آدھی رات کرو. ہاں تھوڑا کم کر لو, شروع میں کیا کہا تھا آدھی رات کرو, ہاں تھوڑا سا کم کرو 1/3 کر لو. لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جتنا تمہیں میسر آ جائے, چاہے 2 رکعت پڑھو, چاہے ہمارے اپنی کاؤنٹنگ میں ہم 5 منٹ پڑھ لیں 10 منٹ پڑھ لیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو کنسسٹنسی سے کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ آج کیا اور پھر ہم پورے سال نہیں کیا, چلو رمضان آیا پھر کر لیا, پھر پورے سال نہیں کیا. کرتے جاؤ, وہ پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کا. علم ان سیکون, پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بھی بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مریض ہے اور دوسرے سفر کر رہے ہیں زمین میں, کوئی اللہ کا فضل یعنی کہ جاب ہے دوسرے کی فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کچھ دوسرے ہیں جو جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. فقرؤوا ما تيسر من, تم پڑھ لو جتنے تمہیں میسر ہو, جتنا ہو جائے. کرنے کا کام کیا ہے؟ واقعی مسلم فرض نہیں چھوڑنا. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی. جتنا تمہارے میسر کرو لیکن نماز نہیں چھوڑنا ہے کسی طرح سے, زکوٰۃ نہیں چھوڑنا ہے کسی طرح سے, وقرضوا اللہ قرضا حسنا نہیں چھوڑنا ہے. جو بھی تم آگے بھیجو گے, جتنا تم پڑھ لو گے, وہ جو بھی تم نے آگے بھیجا ہے من خیر تجدوہ عند اللہ, اللہ کے پاس پاؤ گے. ہوا خیر, تمہارے زیادہ اچھا ہوگا, تمہارے درجہ بڑھانے کے لیے ہوگا. تو تہجد کی نماز آپ کے درجہ بڑھائے, لیکن کوئی کمپرومائزنگ نہیں ہے فرض نماز کے اوپر. پوری رات جاگ رہے ہیں آنکھ پھاڑ پھاڑ کے اور فجر کے وقت سو گئے, فجر نکل گئی, کیا ہوا؟ وہ عمل گیا آپ کا؟ نہیں گیا. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ نماز, فرض نماز کو پکڑنا ہے اچھے سے اور جتنا میسر آئے اتنا کرو. اور پھر کرنا کیا ہے؟ استغفر اللہ, استغفار. دیکھیں بار بار استغفار کی طرف, یہ مہینہ ہی ہے استغفار کا. ویسے تو ہر روز ہے ہمارا, لیکن ابھی بخشنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہوا ہے. بے شک وہ غفور الرحیم ہے. تو دین کے کام کرنے والوں کے 2-3 پوائنٹس نوٹ کر لیں کہ نیند کم کرنا ہے. جو دین کے کام کے لیے جو سیکھیں گے اور سکھائیں گے ان کو اپنا نیند بھی کم کرنا ہے, ان کو تہجد میں بھی اٹھنا ہے, ان کو قرآن کو بھی رک رک کر سمجھ کر پڑھنا ہے, ان کو درست بات بھی کرنا ہے, اقوام مقیلہ کرنا ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کرنا ہے, دنیا کی ذمہ داری بھی لینا ہے اور عبادت سمجھ کے ساری ذمہ داری پوری کرنا ہے. جو بھی کام کر رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں, کسی کو بلا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, یہ سارے کام آپ کی عبادت میں چلے جائیں گے. ساتھ میں ذکر کریں, نماز کا وقت پہ فوکس ہونا ہے, اللہ یعنی اللہ پر توکل دین کے کام میں, اور صبر, بہت اچھے سے صبر کرنا ہے, اور وہ ساری غلط کاموں کو یعنی جو چیزیں ہیں سب کو چھوڑ دینا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. سورہ المدثر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. سورہ مدثر جو ہے, مدثر, سورہ المدثر, یہ بہت عرصے تک جب وحی نہیں آئی, پہلی وحی کے بعد ایک گیپ آ گیا تھا, جب ہم نے سیرہ میں پڑھا تھا, ایک گیپ آ گیا, اس وقت کافی عرصے تک نہیں آئی وحی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈپریشن کا اتنا شدید وہ تھا کہ وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو گرانے والی سچویشن میں ہوتے تھے کہ کیا ہوا یہ میرے ساتھ, کیوں وحی ایک دم سے رک گئی ہے. تو پھر انہوں نے جب دیکھا ہے فرشتے کو یہاں پہ ہورائزن پہ پورے, اور وہ قریب آ گئے, پھر اس کے بعد یہ وحی اتری اور یہ وحی اتری. تو وحی اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, اس وقت بھی ان کو کب کبھی تاری ہو گئی. وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا زنبیونی, مجھے اڑا دو, مجھے لپیٹ دو. لیکن یہاں پر فوراً آیت اتری اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت آ رہی تھی, وہ گواہ تھی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اوڑھ کر لپیٹ کر لیٹنے والے, کیا ہے تمہارا کام شروع. اب پہلے تمہیں بہت چھوڑ دیا تھا پہلی دفعہ میں, اب نہیں چھوڑا جائے گا. تم کھڑے ہو جاؤ. کس لیے؟ فانذر, ڈراؤ, بس ڈراؤ, اور رب کی بڑائی بیان کرو, یعنی ساتھ ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرو,
اللہ کی تسبیح کرتے رہو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، یعنی باطن ظاہر باطن. اور دائی کو بہت اچھے سے ہونا چاہیے، یعنی گندے کپڑے، یعنی ایک قرآن کی بات کرنے والا اگر ایسی میلے کچیلے اور ایسی بیکار طریقے سے بیٹھے گا تو کیا امپریشن. یعنی آپ کو خود ظاہری بھی صاف ہونا ہے اور اندر کی بھی صفائی ہونی ہے، اندر بھی آپ کے اندر کوئی اس طرح کی بات کینا یا کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور رجز فہجر، اور گندگی کو جھاڑ دو، یعنی سوچ کی، پاکیز کی، ظاہری باطنی، کسی طرح کے غلط سوچ کسی طرح سے نہیں. ورجز فہجر، گندگی کو بس چھوڑ دو. ولا تمنن تستکثر، اور تم احسان مت کرو زیادہ لینے کے لیے، یعنی کہ کسی کو اگر بلا رہے ہو تو کہ یہ نہیں اس کے ریٹرن کچھ نہیں چاہنا چاہیے. دائی کو کوئی ریٹرن نہیں چاہیے، وہ دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا ہے. وہ دینے والا ہونا چاہیے اس کو کہ تم حاصل کر سکو زیادہ. ولی ربک فاصبر، اور دائی کا کیا کام ہونا چاہیے؟ صبر کرے، کیونکہ اس کو چاروں طرف سے باتیں پڑیں گی. اور تو ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ آخرت سے خبردار کرنا ہے، خبردار کرنے کے لیے ہر وہ کام کرے جس سے اللہ کی بڑائی ظاہر ہو، یعنی اللہ کی بڑائی کرنے کے لیے برائی سے دور کرے، اچھے اخلاق ہونا چاہیے، بدلے کی امید نہیں کرنا چاہیے اور تکلیف پر صبر کرنا چاہیے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب پھونکا جائے گا سور، اس وقت جو ہوگا یہ دن بہت سخت ہوگا، اور کافروں کے لیے تو آسان ہی نہیں ہوگا، کسی طرح سے آسان نہیں ہوگا. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، یہ جو ہے ابو جہل کے چچا کا چچا تھا، اور یہ کون تھا؟ ولید بن مغیرہ. اس کے بارے میں پوری آ رہی ہے بات کہ وہ اپنے آپ کو وحید بن ابن وحید اپنے آپ کو کہتا تھا، میں اکیلا یعنی میں اکیلا کافی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے چھوڑ دو مجھے جس کو میں نے پیدا کیا ہے اکیلا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اس کے پاس بہت سارے مال ہے اور بہت مدد دیا گیا ہے، اور اس کے بیٹے شہودا ہے، حاضر ہیں. 10 بیٹے تھے جو ہر وقت اس کے پاس آتے تھے، اور اس کے پاس اتنا یعنی وہ تھا مال تھا کہ 1 کروڑ دینار سال کا وہ دیتا تھا، یعنی آمدنی تھی اس کی، سال کی آمدنی 1 کروڑ دینار تھی. جبکہ حضرت ابوبکر صدیق 250 دینار پورے سال کا یعنی کسی کا خرچہ دیتے تھے، جیسے 250 دینار آتا تھا ان کے پاس پورے اس سے. یہ کمپیریزن کے لیے ہے یہ. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، مال بہت دیا گیا. بیٹے ظاہر حاضر ہوتے تھے، 10 بیٹے، اس میں سے 3 مسلمان ہو گئے تھے، خالد بن ولید، شام بن ولید اور عمار بن ولید جو تھے. یہ 3 بیٹے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور 10 بیٹے جو تھے وہ تھے اور ہر وقت حاضر ہوتے تھے. تجارت کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، کہیں جاتے نہیں تھے، اس کے بعد پورے وقت حاضر ہوتے تھے. اور اس نے بچھایا اپنے لیے بچھونا، یعنی کہ اپنی سرداری پوری طرح سے بچھائی ہوئی تھی، اپنی سرداری کا پورا وہ تھا اس کا مکہ میں ٹھاک تھی. اور پھر جو مال لیتا تھا، اور یتمع ان ازید، اور زیادہ مال کی اس کو ہوس تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ تو ہماری آیات سے عناد رکھنے والا ہے، دشمنی رکھنے والا ہے. ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا کٹھن چڑھائی پر، یعنی جہنم ایک پہاڑ ہے جس میں جو ہے وہ جہنمیوں کو چڑھنے کو کہا جائے گا، وہ چڑھتے رہیں گے اور گرتے رہیں گے، چڑھتے رہیں گے اور گرتے رہیں گے. یعنی طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے نظارے پیش کیے. اور وہ کیا کرتا تھا؟ انہ فکر وقدر، اس نے سوچا اور اندازہ لگایا. کس کے بارے میں؟ آیات جب پڑھی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فقتل کیف قدر، وہ مارا جائے وہ کیسے اس نے اندازہ لگایا. یعنی غور و فکر کر کے اندازہ لگا رہا ہے کہ کسی طرح سے قرآن کی بات کو ٹویسٹ کرتے وہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر وہ مارا جائے گا، کیسے اس نے اندازہ لگایا، کیسے اس نے قرآن کی بات کو ٹویسٹ کی. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی. دیکھا یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے بتاتے تھے تو ان کو دیکھا اور اپنی تیوریاں بھی چڑھائیں. ابسا و بصر، ابسا آپ پڑھیں گے ابسا سورہ ابسا میں، یعنی تیوریاں چڑھائیں، اور بصر منہ مسوڑا. ثم ادبر واستکبر، پورا اس کا ایٹیٹیوڈ بتا دیا، پیٹ پھیرا اور تکبر کرتے ہوئے چلا گیا. اور کیا کہتے ہوئے چلا گیا؟ یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یوسر پہلے سے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ ایک آدمی کی بات ہے بس. سأصلیہ سقر، ان قریب میں جھونکوں گا اس کو. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں ان قریب ہم جھونکیں گے اس کو جہنم میں، دوزخ میں. اب کیا تم کو بتائیں کیا چیز ہے دوزخ؟ نہ باقی چھوڑے گی کوئی چیز نہیں، یعنی کہ جھلسا کے لواحۃ للبشر، بدن کو، بشر کو، یعنی یہ جھلسا کے جلا کے خاک کر دیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو بنائیں گے، پھر دوبارہ سے جلائیں گے. استغفر اللہ ربی وقنا عذاب النار. اور جہنم کے بارے میں نظارہ پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر. 9 اور 10 کون ہے؟ فرشتے ہیں، دروغہ ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، جو اصحاب النار یہ بھی فرشتے ہیں. اور یہ جو جعلنا عدتہم، اور جو ہم نے عدت دی ہے
गिनती दी है इनकी, ये एक फितना है, एक आजमाइश है। किसके लिए? जो लोग कुफ्र कर रहे हैं। यानी वो उन्होंने मजाक उड़ाएंगे, अरे ये तो हम तो इनके 19, ये तो 19 कह रहे हैं ना, इस तरह से मजाक करते थे वो लोग। जब 19 का नंबर आया तो देखिए ये 19 लोग, ये तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, हम लोग तो इतने बड़े लोग हैं, ये 19 को तो हम यूं ही करके हटा देंगे हम तो। यानी कि जहन्नम और जन्नत की बातों पर मजाक उड़ाते थे वो लोग। तो ये फितना बन गया उनके लिए, इनके लिए टेस्ट बन गया। और लियस्तयक़िनल्लज़ीना ऊतुल किताब, और ऊतुल किताब के लिए क्या बन गया? ताकि यकीन आ जाए। जो किताब दिए गए थे, किताब वाले भी यकीन कर रहे थे और दूसरे लोग भी यकीन कर रहे थे, और ईमान वाले भी, और ईमान वालों का ईमान ज्यादा हो गया। जब जहन्नम और जन्नत की कोई बात आए, फरिश्तों की बात आए, हमारे तो और यकीन, अच्छा 19 फरिश्ते होंगे, हैरान, और उसको सोच रहे हैं, उस पर यकीन कर रहे हैं, उस पर यानी उस पर मुकम्मल यकीन है। वला यर्ताबल्लज़ीना उतुल किताब वल मुमिनून, और कोई शक में नहीं रहे किताब वाले और ईमान वाले। वली यक़ूलुल्लज़ीना, लेकिन कहेंगे वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, और काफिरों ने, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, बिल्कुल यही आयत हमने पढ़ी थी जब मच्छर की बात की थी। माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, क्या इरादा किया अल्लाह ताला ने इस मिसाल से? ज़ालिका युदिल्लुल्लाहु मन यशा, इसी तरह से अल्लाह ताला भटका देगा जिसको चाहेगा, और जिसको चाहेगा हिदायत देगा। और अल्लाह की जुनूद, अल्लाह के लश्कर, मा यालमु, नहीं जानते हैं रब के लश्कर को, इल्ला हु, वही, सिर्फ वही जानते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि ये लश्कर से 19 नहीं है, अल्लाह के लश्कर बेतहाशा है। अल्लाह के लश्कर तो अबाबील भी थे, जिन्होंने इतने बड़े बड़े हाथियों को खत्म कर दिया, उछल दिया उन्होंने। अल्लाह के लश्कर मलाइका, इंसान, जिन सब हैं। वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल, ये तो नसीहत है बशर के लिए। कल्ला वल कमर, और हरगिज़ नहीं, कसम है चांद की और रात की जब वो पलटेगी और सुबह की जब वो रोशन होगी, बेशक वो एक अलबत्ता एक बड़ी चीजों में से डरावा इंसान के लिए, इसके लिए जो चाहे तुम में से कि जो आगे बढ़े, जो पीछे रह जाए। एक डरावा है, जो आगे जाओ, आगे ईमान में आगे बढ़ जाए, नेकी में आगे, नेकी बढ़ाने, नेकी ईमान बढ़ाने की जब होता है तो उस नेकी की तरफ दौड़ लगाएंगे। हर नफ्स बिमा कसबत रहीना, हर नफ्स पकड़ा हुआ है अल्लाह के वहां, जो खुद अपने यानी खुद को छुड़ाने के लिए। हर नफ्स का अमल रहीना बन गया, गिरवी है। जैसे अल्ज़मनाहु अला उनुक़िक, जैसे उसके लटका दिया उसके गर्दनों में उसका अमल, तो हर एक का अमल रहीना है, एक्सेप्ट दाएं हाथ वाले। वो बागों में होंगे, सवाल कर रहे होंगे, और क्या सवाल कर रहे होंगे मुजरिमीन से? मा सलकाकुम फी सक़र, क्या चीज तुम्हें जहन्नम में लेके चलेगी? बात भी कर रहे होंगे, लेकिन देख रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो कहेंगे, क्या कहेंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते थे। सबसे पहले नमाज की बात आई, से पहले भी सबसे पहले नमाज की बात आई। नमाज नमाज नमाज, हर तरह से नमाज, उठना नमाज, सोना नमाज, बच्चों की नमाज, बड़ों की नमाज, बूढ़ों की नमाज, किसी की भी नमाज मिस नहीं होनी चाहिए। ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम खिलाते नहीं थे मिस्कीनों को। वकुन्ना नखूदु, हम बहस करते थे बहस करने वालों के साथ। क्या क्या खराबियां बताई जा रही है? खाना मिस्कीनों को नहीं खिलाते थे, फजूल की बहस, नो वे। हल्की बात करें, कम बात करें, किसी से कोई बहस करने की जरूरत नहीं, अच्छी बात करें, कौलम मारूफ करना है। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम झुटलाते थे यौमिद्दीन को, यहाँ तक कि आगे यकीनी बात, वमा तनफ़अहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन, कोई सिफारिश काम नहीं आई सिफारिशों को। वमा लहुम अन तज़किरति मुअरिदीन, तो क्या है उनको नसीहत से एराज बरत रहे हैं, गोया कि वो गधे हैं, बिदके। ये जो नसीहत से, जो अल्लाह के कुरान से मुंह मोड़ता है, तो वो जैसे कि गधे की तरह है। जानवर बना दिया अल्लाह ताला ने, जो कुरान की तरफ नहीं आ रहा है, जो मुंह मोड़ रहा है इसकी समझ से, पढ़ रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा है, तो वो क्या है? वो भी, उसको भी अल्लाह ताला ने कह दिया था वो गधे की तरह है। पढ़ना अच्छी बात है, सवाब मिलेगा, लेकिन समझ नहीं रहे, अमल में नहीं आया, तो क्या मिला फिर? और पढ़ा किसके लिए पढ़ा? जो मर गया उसके लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए कभी भी नहीं पढ़ा। तो जैसे कि गधे ही बिदके हुए भाग रहे हैं, वो कस्वरा यानी डर से भाग रहे हैं, शेर से जैसे कोई भाग रहा, कस्वरा शेर को कहते हैं, जैसे डर के भाग रहे हैं, यानी बिदके हुए जैसे डर के शेर से भाग रहे हैं। किससे? ये नसीहत से। बल हर कोई चाहता है उनमें से कुल उम्रिन मिनहुम अन युता सुहुफा मुनश्शरा, कि उनको भी जो है वो सहीफे देते जाएं, नशर किए हुए, हर एक को किताब मिल जाए, हर एक को। वो मक्का वाले कहते थे ये जो उनके पास आ रही किताब, तो हमारे पास क्यों नहीं आई? हम में से कोई क्यों नहीं हुआ? हम में से किसी को क्यों नहीं चुना गया?
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، بلکہ ان کو تو خوف ہی نہیں آخرت کا، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اور ان کو بلکہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. اور یہ بات کلا اللہ تعالیٰ نے جو کہا کلا، اس کے بعد کلا کہا ہے، ہرگز نہیں، نبوت صرف اللہ کے اذن سے ملے گی جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. بلّا یخافون الآخرہ، یہ لوگ تو آخرت پر یقین ہی نہیں کریں، ان کے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں نصیحت کا اثر. کلا انہ تذکرہ، یہ جو ہے نصیحت ہی ہے، جو چاہے اس ذکر کو جو ہے حاصل کر لے. وما یذکرون، اور کون حاصل کرے گا، کون اس نصیحت کو حاصل کرے گا، الا یشاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور وہ کون ہوگا، وہ حقدار ہوگا اس بات پر کہ تقویٰ کرے گا. جو نصیحت لے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہدی قلبہ کر دیں گے، اس کے دل کو مضبوط کر دیں گے. کس چیز میں؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ڈراوے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے. اور تقویٰ یہی چیز ہے. اور کس کے لیے ہوگا؟ جو واہل المغفرہ، اور اہل ہے بخش دینے کا. اور یہ لوگ وہی لوگ ہوں گے جو نصیحت کی طرف آئیں گے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جس کا ارادہ ہوگا وہ پکڑے گا، وہ جائے گا، اور وہ بخشنے والا یعنی اس کو بخش دیا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. کچھ میں نے دعا نکالی ہیں قرآن کی، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یا آپ اس کو میں بھیج بھی دوں گی، اور میں بھی تانیہ بھی بھیج دیں. تو چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو اپنے اس میں یاد کر لیں، ایزی ہے اور بہت اچھی دعائیں. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یہ ہم نے پڑھا ہے، جو نوح علیہ السلام سے ریلیٹڈ دعا ہے کہ ہمیں اتارے منزلا مبارکا، مبارک جگہ پہ اتارے، اور آپ بہترین اتارنے والے. رب انصرنی علی القوم المفسدین، مفسد قوم سے ہمیں جو ہماری مدد کرے. آپ کے چاروں طرف کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہو، آپ اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے سورہ المومنون کی، ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ بھی چلتے پھرتے پڑھیں جب آپ کو لگے کہ آپ کو شیطان کا وسوسہ آ رہا ہے، اسپیشلی نماز کے وقت، کہ شیطان کے گروہ سے پورا بچا لیں کہ وہ میرے سامنے حاضر بھی ہوں. ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ بھی جو ہے یہ نوح علیہ السلام نے یہ کی دعا تھی کہ میں پناہ لیتا ہوں کہ میں کوئی ایسا سوال کروں جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہو، یعنی میں ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ آپ سے نہ کروں جس کو مجھے علم نہیں ہو. تو آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے رحم کر دیں، اور ورنہ میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. تو اللہ تعالیٰ مجھے ہمیں جو حکمت دے اور مجھے صالحین سے ملا دے، اور میری زبان کو صدق والی کر دیں پیچھوں والوں کے لیے، یعنی ایسی بات میری ہو پیچھوں والوں کے لیے جو ہے وہ رہ جائے سچی بات، اور مجھے جنت النعیم کا وارث بنا دے. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرے جب سب اٹھائے جائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ابھی میں نے یہ کیونکہ یہ کافی ڈیپ، بہت ساری اس میں ایکسپلینیشن تھی، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں لیکن وہ زیادہ ایکسپلینیشن، تو ٹائم 2 آورس چلا گیا. تو کل میں اس کا اور 2 ربع جو ہے میں بھی کر لوں گی انشاءاللہ تعالی 30th جس کا، اور پھر فرائیڈے کو ہم ہاف ایڈجسٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو آپ کوئی بات کرنی ہے نبیلہ کو؟ صرف ایک بات کہ زندگی ایک امتحان ہے، اور موت اس امتحان کا خاتمہ ہے، اور ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور ایسے عمل کرنا ہے جس سے وہ راضی ہو جائے. پلاننگ کر کے سوئے، اور ہم نے کون سے اچھے کام کرنے ہیں، اور اچھے کام سے ہمیں دن کو سٹارٹ کرنا چاہیے. ایک آیت